بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ So going back to the graduating alima, Sister Safiya Mubarakah Akhun, she would be reciting the hadith with the sanad, which means the chain of narrations. She will mention all the muhaddiseen that are in the chain from her all the way to Prophet sallallahu alaihi wasallam, the way the hadith reached to us or her in her time of studies. And then Shaykhul Hadith Hazrat Maulana Mufti Munir Ahmad Akhun Damat Barakatumul Aliyah would give us and enlighten us with the meanings and the wisdom on those words of hadith. So now I would invite graduating alima Sister Safiya Mubarakah Akhun for the recitation of the hadith. جی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أستاذ الكريم وأبي المكرم فضيلة الشيخ حضرة مولانا مفتي منير أحمد أخون حفظهم الله ورفعهم الله في الدارين. قال في سنده الأول: حدثنا والد المكرم مهاجرا في سبيل الله محدث العصر الشيخ المفتي نياز محمد ختني التركستاني باولنجري رحمه الله تعالى. قال حدثنا شيخ الإسلام الشيخ سيد حسين أحمد المدني رحمه الله عن الشيخ محمود حسن المعروف بشيخ الهند. قال في سنته الثاني: حدثنا أستاذنا في الحديث شهيدا في الإسلام الشيخ محمد يوسف اللدهاني رحمه الله تعالى، وولي ابن ولي الشيخ المفتي أحمد الرحمن رحمه الله تعالى. قال حدثنا محدث العصر الشيخ سيد محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى عن حافظ الحديث آية من آيات الله الشيخ العلامة سيد محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى عن الشيخ محمود حسن المعروف بشيخ الهند. قال حدثنا حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي. قال حدثنا منبع العلم الشيخ شاه عبد الغني المجددي. قال حدثنا بحر العلم والحديث الشاه محمد إسحاق الدهلوي. قال حدثنا زبدة السلف الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي. قال حدثنا مسند الهند محمد أحمد الشاه ولي الله محدث الدهلوي. قال حدثنا مدار الحديث الشيخ أبو طاهر محمد المدني رحمه الله. قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي. قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي. قال حدثنا الشيخ أبو المواهد أحمد الشناوي رحمه الله. قال حدثنا شمس الدين محمد بن الرملي. قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا الأنصاري. قال حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي الحجر العسقلاني. قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار. قال حدثنا أبو علي حسين بن مبارك الزبيد الحنفي. قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي. قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي. قال حدثنا أبو محمد عبد الله محمد بن يوسف الفرابري. قال حدثنا إمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اور عزیز طلبہ اور طالبات اور دنیا بھر کے ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مبارک تقریب جامعہ زکریا نیو یارک کی ختم بخاری شریف کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور آج مورخہ 8 اگست سن 2021 بروز اتوار ان طالبات کی ردا پوشی ہوگی. ان طالبات کو ردائے فضیلت عطا کی جائے گی جنہوں نے تقریباً 6-7 سال تک علوم دینی حاصل کیے، اور آج ان کی بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہو رہا ہے. اور ساتھ ان حافظات کی بھی رضا پوشی ہوگی کہ جن حافظات نے تقریباً 3 سال میں قرآن کریم حفظ کیا، انہیں بھی آج اعزاز جو ہے وہ عطا کیا جائے گا. سب سے پہلے میں ان طالبات اور ان حافظات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے علوم اور معارف کی اس منزل کو طے کیا ہے، اور علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی اسکول بھی مکمل کیا. جیسے کہ گزشتہ 7 سالوں میں جو مختلف عالمات اور حافظات فارغ التحصیل ہوتی رہیں، وہ ساتھ انہوں نے ہائی اسکول کی ڈگری بھی حاصل کی، اور آج کالجز کے اندر مختلف میجرز اور مختلف مضامین کے اندر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں. مقصد یہ ہے کہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ دونوں میں مہارت حاصل کر کے یہ بچیاں اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا فریضہ بہترین انداز سے ادا کر سکیں. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو کہ جن کی نور نظر یہ بچیاں ہیں، کہ ان والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بخشا کہ آج ان کی بچیاں اور ان کے بچے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بن رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں ان اساتذہ اور معلمات اور معلمین اور پھر جامعہ زکریا نیو یارک کے منتظمین، معاونین، محبین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے اخلاص اور تعاون کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ مدرسے کی کہ 8ویں گریجویشن کے اندر جو ہے ان طالبات نے عالمہ کی ڈگری حاصل کی، اور حافظات نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے. اور یقیناً یہ بھی ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے. ظاہر ہے کہ ان حضرات کا پورا تعاون اور محبت ساتھ ہے. اور پھر میں شکر گزار ہوں ان مہمانان گرامی کا جو دور دور سے آج کی اس تقریب کے اندر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے اس مبارک اور روحانی تقریب کو رونق بخشی ہے. خاص طور پہ ہمارے جو بھائی اور برادرم جو وہ ساجد تارڑ صاحب جو میری لینڈ سے تشریف لائے اور اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس علمی اور روحانی تقریب کے اندر شریک ہوئے ہیں. ان کی ہمارے ساتھ محبت رہتی ہے. یہ بھی الحمدللہ کمیونٹی کے لیے مسلمز آف امریکہ
کے لیے بہترین انداز میں اپنی کارکردگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے کمیونٹی کی خدمت لیتا رہے، اور خاص طور پہ مسلم امریکہ کے لیے یہ ایک محافظ کی حیثیت سے ان کو قبول منظور فرمائے۔ اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں ان محدثین اور علماء اکرام کا کہ جنہوں نے دنیا بھر سے اپنے پیغامات ہمیں بھیجے، اور انہوں نے جو ہے یا آن لائن کے ذریعے سے ہمارے ساتھ پارٹیسپیشن کیا ہے، کہ جس میں سرفہرست جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان جو ایک عظیم ادارہ ہے، ان کے جو وہ محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، باوجود ان کی جو ہے وہ علالت کے انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا، اور الحمدللہ آپ کے سامنے انہوں نے آن لائن خطاب کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب جو امام المتکلمین مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد محدث العصر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی ترکستانی قدس سرو کے بڑے جو ہے فیورٹ اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت والد صاحب ان کے فیورٹ شاگردوں میں سے تھے۔ جب بھی حضرت امام المتکلمین کو کتاب لکھتے تھے تو پہلے لکھ کے کتاب جو ہے وہ والد صاحب کو ہدیہ پیش کرتے، اور اس میں لکھتے عالم ربانی، یعنی پھر شاگرد کو لکھ رہے ہیں عالم ربانی حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ترکستانی کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے۔ آج بھی وہ کتابیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان کے اوپر ان کے ہاتھ کی تحریر، تو ان کا شکر گزار ہوں۔ اور پھر میرے بڑے بھائی صاحب مولانا جلیل احمد اخون مدرسہ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر کے شیخ الحدیث، اور ہمارے محترم اور مکرم وہ وہاں والد صاحب کے ادارے کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے پارٹیسپیشن کیا، اور الحمدللہ انہیں اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید کیا۔ اور پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کے لیے حامی بھری، اور آج آپ کے سامنے انہوں نے خطاب فرمایا، اور اس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیشن کیا کہ ظاہر ہے کہ یہ آن لائن کی دنیا کے اندر دور دور سے اس پیغام حق اس انداز سے پہنچ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان حق کے لیے اور اہل حق کے لیے اگر اس میڈیا کو استعمال کرتا ہے تو انوارات دنیا سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو جن محدثین اعظام اور اکابر امت نے ہمیں ٹائم دے رکھا ہے، انشاءاللہ اس درس کے بعد ان حضرات کے بھی خطابات آپ کے سامنے آئیں گے، وہ بھی حضرات بھی اپنے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اپنے وقت میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو قیمتی نصائح رکھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام حضرات جو وہ شکر گزار کے مستحق ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتوں کو، ان کی دعاؤں کو اور ان کے تعاون کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمہیدی کلمات کے بعد اب ہم گفتگو کرتے ہیں آخری حدیث جو ابھی آپ نے سنی، طالبہ نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خوش قسمتی سے حسن اتفاق کہ یہ طالبہ جو ہے میری صاحبزادی ہیں صفیہ مبارکہ خون، اس سال الحمدللہ یہ فارغ التحصیل ہو رہی ہیں۔ ان سے پہلے ماشاءاللہ میری دو صاحبزادیاں آمنہ مبارکہ خون، ان کے بعد امیمہ مبارکہ خون، وہ بھی اسی ادارے سے الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئیں، اور یہ تیسری صاحبزادی ہیں کہ جو ہے وہ گویا کہ رضائے فضیلت سے ہمکنار ہوں گی۔ انہوں نے جو ہے حدیث تلاوت کی ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور ختم بخاری شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری حدیث اس میں تلاوت کی جاتی ہے، اور شیخ الحدیث اس کے بارے میں جو بھی علوم و معارف ہیں، جو بھی اس کے حقائق اور اسرار ہیں، وہ جو ہے طلبہ کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ مجلس عوامی بھی ہے اور خواص بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور دنیا بھر کے اندر اساتذہ اور علماء وہ حضرات بھی آپ حضرات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ چند قیمتی چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور سلیس انداز میں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف ایک علمی اور روحانی کتاب ہے، علوم و معارف کا مرقع ہے، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا ذہین محدث، ان کی فطانت اور پھر ان کے لطافت، ان کی فطانت اور لطافت تک پہنچ جانا بھی کسی محدث کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اس انداز سے وہ احادیث لاتے ہیں،
اس انداز سے وہ ابواب باندھتے ہیں، اس انداز سے اپنی صحیح بخاری میں کتابیں ذکر کرتے ہیں۔ اور کمال یہ کہ جس کتاب کو جس جگہ رکھتے ہیں، جس حدیث کو جس مقام پہ رکھتے ہیں، جس باب کا جو عنوان بناتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ایک راز ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بغیر حکمت اور راز کے نہیں، محدثین ان اسرار و رموز پر مطلع ہو کر وہ پھر طلباء کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ وہ اسرار تھے کہ امام بخاری نے حدیث یہاں رکھی۔ اور یہ صحیح بخاری شریف عجیب و غریب کتاب کہ امام بخاری نے اس کی ابتدا بھی بڑی عجیب و غریب کی ہے اور اس کی انتہا بھی بڑی عجیب و غریب کی ہے، اور درمیان میں تو عجائب و غرائب کا مرقع ہے۔ عجیب لطائف و معارف کا لحاظ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری کی جب شروع کیا تو صحیح بخاری شریف میں پہلی کتاب جو ذکر کی وہ کتاب الایمان ذکر کی، اور آخری کتاب جو ذکر کی وہ کتاب التوحید ذکر کی۔ گویا کہ کتاب الایمان سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور کتاب التوحید پر سفر کو روک دیا۔ گویا کہ ایمان سے سفر شروع ہوا اور ایمان پر سفر ختم ہو گیا۔ یعنی یہ لطافت اور ذہانت امام بخاری کا یہ حصہ ہے کہ ایمان سے سفر شروع کر رہے ہیں، اور ایمان پر، کیونکہ توحید ایمان کی حقیقت اور روح ہے، اور توحید پر آ کر جو اس کو ختم کر رہے ہیں کتاب کو، تو اندازہ کیجئے ایک عارف سن کر تو اس کو وجد آ جاتا ہے کہ یار ایمان سے سفر شروع ہوا اور ایمان پر ختم ہوا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو جو پیغام ویلکمنگ ورڈز جو تمہیں پیش کیے گئے تھے، اس ویلکمنگ ورڈز کا یعنی اذان کا آخری جو جملہ تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، ایمان کا پیغام تھا، تیرے کانوں نے سنا۔ اور جب آخر زندگی جب تیری ہو، دنیا سے جب تو جائے، تو من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ ہوگا تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ تو دیکھو ایمان، کتاب الایمان سے شروع کر رہے، کتاب جو ہے وہ توحید پر ختم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک سوال اٹھتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تمام جوامع لکھنے والوں کی سنت اور ان کی عادت شریفہ کا لحاظ رکھ کے کتاب الایمان سے کتاب کو شروع کیا، کیونکہ یہ صحیح بخاری جامع ہے، اور جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں اوصاف ثمانیہ پائے جاتے ہیں۔ اس گفتگو میں نہیں جاتا، 8 اوصاف جس میں ان کو جامع کہا جاتا ہے۔ تو جوامع جن لوگوں نے لکھی وہ جب اپنی کتاب شروع کرتے ہیں تو کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس عادت شریفہ کے مطابق کتاب الایمان سے شروع کیا، کتاب التوحید پہ ختم کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کتاب الایمان سے پہلے امام بخاری باب الوحی کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ کتاب الایمان سے پہلے باب الوحی لایا ہے، جبکہ یہ دوسرے محدثین کی عادت نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب الایمان سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایسا مقدمہ ذکر نہیں کرتے، مثلا باب الوحی۔ آخر کیا بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الایمان سے پہلے باب الوحی کو ذکر کیا ہے؟ کتاب الایمان لانے میں تو محدثین کی موافقت کی، لیکن باب الوحی لانے میں محدثین کے خلاف چلے گئے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو گویا کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ امام بخاری کے ابواب کو لانے اور نہ لانے میں بھی راز ہوتے ہیں۔ اصل میں امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کتاب الایمان سے امور دینیہ شروع ہو جائیں گے، پوری شریعت حق کا سامنے آ جائے گی۔ امور دینیہ اور شریعت حقہ کا جو مادہ ہے وہ مادہ وہی ہے، تمام امور دینیہ کا مادہ وہی ہے۔ مادہ مقدم ہوتا ہے، صورت بعد میں آتی ہے، تو لہذا مادہ جو وہی تھا پوری شریعت کا اس کو پہلے ذکر کیا، اور اس کے بعد تمام کے تمام ابواب دینیہ کو ذکر کر دیا۔ کیوں کہ مادہ مقدم ہوتا ہے صورت پر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مادہ بدلتا نہیں ہے، صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے گارا ہے، گارے کا ایک مادہ ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ کمہار اس گارے سے پلیٹ بھی بناتا ہے، گلاس بھی بناتا ہے، اینٹ بھی بناتا ہے، دیوار بھی بناتا ہے۔ وہ گارا مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے، لیکن ہر جگہ گارا ہی ہے، گارے سے باہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کپڑا ہے،
کپڑے کا ایک مادہ ہے، چند صورتیں ہیں. یہ کپڑا کرتے کی شکل میں نظر آتا ہے، تہمد کی شکل میں نظر آتا ہے، ٹوپی کی شکل میں نظر آتا ہے وہ کپڑا ہی، لیکن صورتیں مختلف ہیں. تو مادہ جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے، صورتیں بدلتی ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی الہی جو ہے یہ پوری کی پوری دینی ابواب کا اصل میں مادہ ہے. کتاب الصلاۃ ہو یا کتاب الایمان ہو، کتاب الوضو ہو یا کتاب المعاشرت ہو، کتاب الآداب ہو یا کتاب الرقاق والزہد ہو، جتنے بھی ابواب بعد میں آئیں گے وہ سب کے کا مادہ شریعت جو ہے وہ وحی الہی ہوگا. تمہاری ایمانیات بھی وحی الہی کا ماخذ ہوگی، تمہاری وضو اور تمہاری نماز بھی وحی الہی، ہر جگہ وحی الہی ان کے اندر پیوست ہوگا. کوئی بھی اگر تمہارا دینی امر وحی الہی سے ہٹ کر ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں دین نہیں ہے، وہ تمہاری نظر میں دین ہو تو ہو، اللہ کے ہاں وہ رد کر دیا جائے گا. تو مادہ وہی چونکہ وہی مادہ شریع چونکہ وہی تھا، اس لیے امام بخاری پہلے باب الوحی لے کے آیا تاکہ بتا دے کہ ایمانیات کے سارے آخر تک کتاب التوحید پر جا کے اختتام ہوگا. ان تمام کے اندر جو ہے وحی الہی موجود ہونی چاہیے. اور پھر وحی کے دو پہلو ہیں. ایک وحی مطلوب ہے، مطلوب سے مراد قرآن کریم، اور دوسری وحی غیر مطلوب سے مراد احادیث طیبہ. تو کہ قرآن و حدیث یہ جو وحی ہے، یہ وحی کا اثر جو ہے پورے دین کے اندر اگر ہوگا، قرآن کے پیغام کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق، آپ کے دین کی ساری معاشرت، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کا جہاد، آپ کا زہد، آپ کا رقاق، یہاں تک کہ آپ کی توحید تک بھی جب قرآن و حدیث کے معیار پر پورا اترے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری باب الوحی پہلے لائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث الاثر، اللہ تبارک و تعالی علم و معرفت کے بڑے مقامات ان کو عطا کر رکھے تھے، اور مہاجر فیش سے بھی لیلا من بخارا الی ہند، وہ بخارا سے ہیں، بخارا سے ہجرت کی انہوں نے اور ہندوستان آئے. 1932 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر علوم حاصل کیے، اور جبال علم و فضل اس وقت تھے. علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا تھا، اس وقت وہاں پہنچے. اور اساتین علم و فضل جو دارالعلوم دیوبند، ان سے کسب علم کیا. 13 سال تک دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل کیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور علم و معرفت کا عجیب مقام عطا کیا. تو میں جب جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں دورہ کر رہا تھا تو بقرعید کی چھٹیوں میں والد صاحب کے پاس بہاول نگر جب آیا تو والد صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے باب الوحی سے کیوں شروع کیا کتاب الایمان سے شروع کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے کہا بھاجی اس لیے نہیں کیا، جو استاد نے بتایا تو بتا دیا. کہا کہ نہیں، اصل میں ایک اور راز ہے اس میں. وہ راز یہ ہے کہ باب الوحی کا معنی ہوتا ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو، اس کا مطلب وحی کا دروازہ. امام بخاری اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں، بعد میں ایمان کو لے کے آ رہے ہیں، اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ایمان وحی کے دروازے سے آئے گا وہ ایمان معتبر ہوگا. جو وحی کے دروازے سے ایمان نہیں آئے گا وہ معتبر نہیں، جو عقل کے دروازے سے ایمان آئے گا وہ معتبر نہیں ہے. فرمایا کہ امام بخاری کی جو کہ عادت یہ ہے کہ وہ معتزلہ پر بھی رد کرتے ہیں، جہمیہ پر بھی رد کرتے ہیں، معطلہ پر بھی رد کرتے ہیں، گویا کہ فرقہ باطلہ پر بھی رد ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ امام بخاری نے پہلا لفظ باب الوحی ذکر کر کے ہی سب سے پہلے اسے معتزلہ پر بھی رد کیا ہے، اور اس نے جو معطلہ پر بھی رد کیا ہے، کیونکہ معتزلہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عقل کے دروازے سے آ رہے ہیں. معطلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو قدیم ہے، اللہ کی صفات حادث ہیں. تو اللہ کی صفات کو حادث مانتے ہیں، ذات کو قدیم مانتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ صرف ذات کو قدیم مانیں اور جو ہے وہ صفات کو حادث مانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک لمحہ ایسا ضرور آ جائے گا کہ اللہ پر جہل لازم آئے گا، کیونکہ صفت بعد میں متصف ہو رہی. جب اتصاف نہیں ہوا اس وقت تک اللہ پر جہل لازم آئے گا، اللہ پر عجز لازم آئے گا. تو اس سے فرمایا کہ ان کا جو یہ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور اس کی صفات حادث ہیں، یہ عقل کے دروازے سے چونکہ ایمان لا رہے ہیں، اور عقل کے دروازے کا ایمان معتبر نہیں ہے. اور فرمایا اسی طریقے سے معطلہ ہیں، اور وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عقل اول کو پیدا کیا،
عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا، یعنی عقول عشرہ کے قائل ہیں، اور عقل ثانی نے عقل ثالث کو پیدا کیا، ثالث نے رابع کو پیدا کیا، رابع نے خامس کو پیدا کیا، خامس نے سادس کو پیدا کیا، سادس نے سابع کو پیدا کیا، سابع نے ثامن کو پیدا کیا، ثامن نے تاسع کو پیدا کیا، تاسع نے عاشر کو پیدا کیا۔ تو عقل عاشر جو ہے یہ اب کائنات کا دنیا کا سارا نظام چلاتی ہے۔ اللہ عقل اول کو پیدا کر کے معطل ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ اب اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، آگے یہ عقول عشرہ کام کرتے۔ تو فرمایا دیکھو یہ بھی اللہ کو ماننا ایمان لا رہے ہیں، لیکن یہ عقل کے دروازے سے ایمان لا رہے ہیں، یہ وحی کے دروازے سے نہیں آ رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی کو ذکر کر کے بتا دیا، جو ایمان وحی کے دروازے سے آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معتبر ہوگا، جو وحی کے دروازے سے نہیں آئے گا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس لیے باب الوحی لایا۔ اور پھر امام بخاری کا میں نے کہا ابتدا اور انتہا عجیب۔ امام بخاری پہلی حدیث جو ہے وہ پہلی حدیث جو لایا اپنے استاد حمیدی کی، انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث لائی ہے ان کے استاد حمیدی، اور آخری حدیث لایا اپنے استاد احمد ابن اشکاب کی۔ اب حمیدی اور احمد ان دونوں کا مادہ حمد ہے، اللہ کی تعریف، تو گویا کہ اللہ کی حمد سے کتاب کو شروع کیا، اللہ کی حمد پر ختم کر دی۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ تو دیکھو اللہ اکبر، تو کس طریقے سے امام بخاری لطائف پیدا کر رہے ہیں۔ تو حمیدی کی سے ابتدا کر کے احمد پر ختم کر رہے ہیں۔ اور پھر پہلی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ اور آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ مہاجر سے شروع کیا، مہاجر پہ ختم کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ یہ دنیا دار الہجرت ہے، یہاں مستقل رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہر ایک سفر کرتا چلا جا رہا ہے، مستقل اگر تمہارا وطن ہے تو جنت ہے۔ اللہ نے بخاری نے بتا دیا سب مہاجر ہیں، مہاجر سے ابتدا کر رہے ہیں۔ ہجرت انسان کا سفر، ہجرت کرتا کرتا انسان چلتا ہے۔ عالم ارواح سے اس نے ہجرت کی تھی، باپوں کے صلب میں آیا، باپوں کے صلب سے ہجرت کی تھی، ماؤں کے رحم میں آیا، ماؤں کے رحم سے ہجرت کی، اس عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے ہجرت کر کے عالم قبر میں جائے گا، عالم قبر سے وہ عالم برزخ میں جاتا ہے، برزخ سے عالم آخرت میں پہنچتا ہے، عالم آخرت سے جنت یا دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ہجرت ہی ہجرت ہے، لہذا ہجرت سے شروع کر کے ہجرت پر ختم کر کے بتا دیا اس دنیا کو تم اپنا مستقل مقام نہ سمجھنا، یہ ہجرت ہے۔ جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، یا جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی تھی، حبشہ سے پھر مدینہ آ گئے، وہ مدینہ آنے کے بعد بھی ہجرت میں رہے، ہجرت میں رہے۔ کیوں کہ وہاں شریعت کی جب تفصیلات آ گئیں تو وہ ایک اگلے جہان کی تیاری میں ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے، لہذا اگلے جہان کی تیاری کر کے پہنچے تو آخرت اس کا وطن ہے۔ تو گویا کہ بتا دیا امام بخاری نے تم مہاجر ہو تم مستقل نہیں ہو، ہجرت ہی تمہارا وطن ہے، اصل وطن پہ تم نظر رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پہلی حدیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے، وہ افقہ صحابہ ہیں، افقہ صحابہ۔ اور آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے، جو حافظ الصحابہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حفظ کرنے والے۔ تو سب سے پہلے افقہ کی حدیث لا کے اشارہ کر دیا کہ یہ تفقہ جو ہے نا، یہ تفقہ اور فقہ فی الدین یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ اور آخری حدیث جو ہے وہ کس کی لے کے آئے؟ وہ حافظ الصحابہ کی لے کے آئے، فرمایا کہ یہ حفظ و ضبط یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو گویا کہ نظر و فکر اور حفظ و ضبط یہ دو کمال اگر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ مومن کامل انسان جنت تک پہنچ جاتا۔ اس لیے اور پھر اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ پہلے چونکہ افقہ کی لائے تو اشارہ کر دیا کہ فقہا کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، محدثین کا مقام اس سے باہر نیچے ہے، فقہا کو جو مقام اللہ نے دیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق افقہ الصحابہ ہیں تو فقہا کا مقام، اور نبی نے بھی فرمایا الفقیہ الواحد اشد علی الشیطان من الف عابدین، کہ فقیہ جو ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔
تو گویا کہ فقہ اس لیے قرآن حدیث میں فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو فقہ فی الدین عطا کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث افقہ صحابہ کی لا کے اشارہ کر دیا کہ تفقہ اور فقہ اور فقہ کو اللہ نے جو مقام عطا کر رکھا ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام مالک کا ہے، جو امام شافعی کا ہے، جو امام احمد بن حنبل کا ہے، فقہ کا جو مقام ہے، 12 محدثین اپنی جگہ محترم ہیں، لیکن فقہ کا مقام یہ ہے وہ ایک حدیث سے ہزاروں مسائل نکال کر امت کی سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں محدث قابل قدر ہیں کہ وہ ابو ہریرہ کی طرح حفظ کر کے حدیثیں مینوان رسول اللہ کے انفاظ قدسی امت کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری اس کو لے کے آیا۔ تو پہلی حضرت عمر کو لائے اور آخر میں ابو ہریرہ، اور پھر یہ امام بخاری نے پہلی حدیث جو ہے نیت کی ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، تو اعمال بالنیت کی حدیث کو لے کے آئے، اور آخر میں وزن اعمال کی حدیث لے کے آئے۔ وہاں اعمال بالنیت کی حدیث لائے، وہاں بھی اعمال کا تذکرہ لیکن نیت بیچ میں شامل، اور وہاں وزن اعمال کی حدیث لے آئے آخر والی، وہاں بھی اعمال کا تذکرہ بیچ میں وزن کا لفظ۔ تو اعمال کا لفظ دونوں جگہ ہے، دونوں جگہ اعمال کا لفظ ہے، اور بیچ میں نیت اور وزن کا فرق ڈال دیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اعمال اپنے حجم کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ نیت کی وجہ سے اس کے وزن میں فرق پڑتا ہے۔ اگر نیت صالح ہوگی تو تمہارا چھوٹا عمل وزنی ہو جائے گا، اگر نیت تمہاری فاسد ہوگی تمہارا بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جائے گا۔ تو اعمال بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن وزن اسے نیت سے پڑتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے 3 لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک ان میں عالم ہوگا، قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، تینوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اور قاری سے پوچھیں گے تجھے میں نے علم قرآن عطا کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہہ گئے اللہ میں نے اس کی بڑی اشاعت کی، پوری دنیا کے علوم معرف پھیلائے، پوری دنیا کو قرآن سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا عالم اور قاری کہا جائے، فقد قیل، لہذا لوگوں نے تجھے بہت بڑا قاری کہہ دیا، تو اب میرے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا عمل، لیکن فساد نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ شہید کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا تجھے میں نے دلیر بنایا، طاقتور بنایا، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے جان تیری راستے میں قربان کر دی، میں شہید ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، تو نے اس لیے جنگجو بن کے لڑا تھا، پوری جرأت تو نے اس لیے دکھائی تھی کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر اور دلیر ہے، فقد قیل، لہذا دنیا نے تجھے بہت بڑا دلیر اور بہادر کہہ دیا، تجھے بڑے بڑے تمغے مل گئے ہیں، لیکن فرمایا اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو شہادت کا عمل عمل کی شکل و صورت سے بالکل ایک جیسی ہے، لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے وزن بدل رہا ہے۔ جہاں نیت صالح ہے، ایک انگلی کٹنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر کیسا عطا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بستر پہ مرنے والا وہ شخص جو شوق شہادت رکھتا ہو اللہ اس کو شہیدوں میں لکھ دیتے ہیں، اور یہاں شہید ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کے وزن کو کم کر دیا۔ تیسرا سخی پیش کیا جائے گا۔ سخی کہے گا میں نے بہت تیرے راستے میں اللہ مال و دولت لٹایا، اللہ وہی فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے کہا تھا کہ تجھے کہیں کہ نو جوادن، بڑا سخی ہے بھائی، فقد قیل، لہذا وہ کہہ دیا گیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو دیکھو امام بخاری دونوں جگہ اعمال کا لفظ ہے، لیکن نیت وہاں نیت یا وزن ہے، تو کہا کہ اشارہ کر دیا اگر وزن تم نے عمل میں پیدا کرنا ہے تو نیت کو درست کر لو، نیت تمہاری اگر درست ہوگی تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قبول ہو جائے گا، جیسا کہ لکھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا، پوچھا امام غزالی سے کیا بنا؟ کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امام غزالی تیری ہم بخشش کرتے ہیں، یا ملائکتی انطلقوا عبدی الجنہ، میں اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ امام غزالی تمہیں پتہ کہ تمہارے لیے بخشش کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کہا کہ اے رب ذوالجلال آپ دانا اور بینا ہیں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیوں۔ فرماتے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تصانیف کی ہیں، تقاریر کی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز قبول ہو گئی ہو۔
فرمایا کہ تمہاری تصانیف کی وجہ سے نہیں، تمہاری تقاریر کی وجہ سے نہیں، تمہاری اتنے اشاعت دین کی وجہ سے نہیں تمہاری آج بخشش ہو رہی، تمہاری بخشش اس وجہ سے ہو رہی ہے، ایک مرتبہ تو قرآن و حدیث کی کتاب لکھ رہا تھا، پہلے زمانے میں دوات اور قلم سے سیاہی بھرا کرتے تھے، تو تم نے دوات میں قلم ڈال کے جیسے لکھنے کے لیے قلم رکھا، ایک پیاسی مکھی آئی، وہ اس سیاہی کو چوسنے لگ گئی، اور آپ نے قلم کو اس لیے روک دیا کہ چلو یہ سے پیاز بجھا لے پھر میں لکھوں گا، آپ نے قلم روکا، وہ پیاز بجھا کے اڑ گئی، اس نے اپنے جگر کو ٹھنڈا کر لیا، اب تم نے لکھنا شروع کر دیا، تو نے ایک مکھی کے جگر کو ٹھنڈا کیا، آج میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر کے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ دیکھو کتنا چھوٹا سا عمل ہے، مکھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو نیت، تو امام بخاری یہ بتا رہے ہیں پہلی حدیث میں کہ اپنے نیتوں کو درست کر لو، نیت کی تصحیح کے بعد پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وزنی ہو جائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے وزن ہو کر رہ جائے گا۔ یہ امام بخاری نے یہ راز رکھا۔ اب باب باندھا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، باب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں، آیت کا ٹکڑا پیش کر رہے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے ترازویں، بہت سی ترازویں، موازین، ہم ترازویں رکھیں گے، قسط، عدل و انصاف کرنے کے لیے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ قرآن کی آیت۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول یوزن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جب ترجمۃ الباب باندھتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ اب یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب باندھا۔ ترجمۃ الباب کسے کہتے ہیں؟ عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، ترجمۃ الباب کہتے ہیں باب کے عنوان کو۔ کوئی سبق ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ٹاپک، تو باب کے عنوان کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں فنی حدیث میں۔ تو ترجمۃ الباب جب باندھتے ہیں تو اس کی مناسبت سے اس کے نیچے حدیث لاتے ہیں۔ تو ترجمۃ الباب باندھا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ لائے نیچے جو حدیث لائے ہیں اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہاں پر بھی میزان کا لفظ موجود ہے۔ کیا؟ کلماتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تو وہاں چونکہ صراط میزان کا لفظ حدیث میں موجود ہے، لہذا وہاں موازین، اور موازین میزان کی جمع ہے، لہذا چونکہ صراط الفاظ موجود ہیں، اس صراط کی وجہ سے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور وہ حدیث لائے۔ اس کے بعد کہا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، اب سوال یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کیوں کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اقوال تولے جائیں گے، یہ وزن اعمال پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کتاب التوحید ہے، یہ کتاب الرد الجہمیہ، جہمیہ پر رد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعمال نظر ہی نہیں آتے۔ اب نماز پڑھی کہاں چلی گئی، کوئی اچھی بات کہہ دی غائب ہو گئی، روزہ رکھ لیا اس کی کوئی مجسم شکل تو نہیں نظر آ رہی، تو وزن تو کسی مجسم چیز کا کیا جاتا ہے، تو اعمال کا وزن آخرت کے اندر نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر جتنی آیات وزن اعمال کی ہیں یا تولنے کا اگر کہیں ذکر ہے، اس سے مراد فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عدل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی عدل کریں گے، عدل کریں گے، مطلب ایک چیز کو تول کر کریں گے، مطلب ہے پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، تو عدل مراد ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ترازو ہوگا، اس تراز میں وزن ہوں گے، کیونکہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ تو غیر مجسم ہیں، وہ تو آراز ہیں، اور آراز تولے نہیں جاتے۔ یہ معتزلہ کا قول تھا، اس کو رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور قرآن کریم کی آیت پیش کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم جو قائم کریں گے ترازویں قائم کریں گے انصاف اور عدل کے لیے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال یوزن تولے جائیں گے۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایک ترازو میں تولا جائے؟ اللہ کو پتہ ہے کون کافر کون مومن، کوئی نیک کون بد، کون اچھا کون برا، اللہ تو عالم الغیب ہے، تو اس کو یہ عدالت لگا کے ترازو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی
عدل فی المبالغہ، عدل میں مبالغہ کرنا چاہتے ہیں اور حجت کو تام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں، ثبوت جرم جو ہے وہ ایونچولی اقرار کے ساتھ ہوتا ہے، شہادت اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے. دیکھو عام طور پر یہ کہا جاتا نا کہ شہادت سے یا اقرار سے جرم ثابت ہوگا. شہادت سے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب شاہدین سامنے آ جاتے ہیں، شہادتیں آ جاتی ہیں، تو مجرم کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مقر ہو جاتا ہے اس بات کا کہ ہاں جی واقعی میں نے کیا ہے، میرے پاس اب اس کا کوئی جواب نہیں. تو ایونچولی ثابت کس سے ہوا؟ اقرار سے ہوا نا. جو انہوں اقرار سے ثابت ہوا، کیونکہ شہادتیں مجبور کر دیتی ہیں اس مجرم کو اقرار پر. جیسے خود حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرے گا. وہ منافق ہوگا، بحث کرے گا کہ نہیں جی نہیں، آپ کے فرشتوں نے یہ کیا زائد لکھ دیا، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بڑا نیک پارسا ہوں. اللہ فرمایا اچھا، اگر وہی اعضاء جو جس سے تو نے یہ گناہ کیا وہ خود اگر گواہی دیں، بولیں تو مانے گا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور وہ سوچ بھی سکتا تھا کہ زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز بولتی ہے، زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز بولتی ہے. جیسے حضرت امام تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کسی نے کہ جی آخرت میں کہتے جی ہاتھ بولے گا. یہ ہاتھ کیسے بولے گا؟ ہاتھ کی تو کوئی زبان نہیں ہے. حضرت تھانوی فرمایا کہ زبان کیسے بولتی ہے؟ زبان کی بھی تو کوئی زبان نہیں ہے. جیسے ہاتھ گوشت کا لوتھڑا، ایسے زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. جیسے یہ گوشت ہے ایسے وہ بھی گوشت ہے. وہ بول رہی ہے جو اس زبان کو بلا رہی ہے، جس کے اندر جو وہ بظاہر بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ ہاتھ کو بھی اسی طرح بلوائے گا جیسے تمہاری آج زبان بول رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کے منہ پہ جو زنجیر لگا دو، منہ بند کر دو، منہ کے اوپر ٹیپ لگا دی. اب اس کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گے، سارے اعضاء بولیں گے اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ. اب اس کا اپنا بدن ہی جب یہ بات کہے گا تو تیری وہ سارے بدن کو، اب زبان جب ہٹائیں گے سارے بدن کو ڈانٹے گا، گالیاں دے گا. وہ کہے گا کمبختو، تمہیں بچانے کے لیے تو میں نے اللہ سے یہ جھگڑا کیا تھا اور تم نالائکو تم نے خود ہی مان لیا، تو خود ہی مان لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. اب یہاں دیکھو فیصلہ ایونچولی اقرار پر ہی ہوا. تو شہادتیں اصل میں اقرار پر مجبور کر دیتی ہیں، اور مجب اقرار تیار کر لیتا اور خاموش ہو جاتا تو اس کو سزا دے دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعمال وزن اعمال اس لیے کریں گے تاکہ یہ بندہ کہ جس پر شہادتیں قائم کر دی جائیں گی، کرامن کاتبین کی شہادتیں ہوں گی، زمین کے ٹکڑوں کی شہادتیں ہوں گی، فضائیں ہواؤں کی ہوں گی، اس کے ہاتھ پیر کی ہوں گی، ساری شہادتیں جب سامنے کر دی جائیں گی تو وہ کس پر اقرار کی منزل پہ پہنچ جائے گا. وہ مان جائے گا کہ ہاں جی بس اب کوئی آپشن نہیں ہے، ہاں جی واقعی غلطی ہوئی، اب جہنم میں ڈال جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وزن اعمال کریں گے تاکہ یہ شہادتیں اس کو اس کے اقرار پر مجبور کر دیں اور عدل کی یہ حجت تام ہو جائے، اور بالکل مبالغہ فی العدل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں. کیونکہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کو پراپر عدالتی نظام میں نہ لے کر آئے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بالکل عدالتی انداز کے اندر نظام کو قائم کر کے وہاں گواہیاں قائم کر کے فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد جو اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. تو وزن اعمال کر کے اللہ صاف صاف بتائیں گے دیکھو یہ نیکیوں کا پلڑا ہے تیرا، یہ برائیوں کا پلڑا ہے، برائیاں بڑھ گئی ہیں، نیکیاں کم ہو گئی ہیں، لہذا اب کیا فیصلہ تو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہے. تو اس کو آگے سے کسی قسم کا کوئی پس و پیش کرنے کا حق نہیں رہتا. تو کیونکہ اللہ عادل ہیں اس لیے اللہ تبارک و حجت تام کریں گے. تو ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں القسطاس یا القسطاس دونوں لغت ہیں. القسطاس العدل بالرومیہ، کہ لفظ قسطاس جو ہے یہ اس کا معنی عدل ہی ہے لیکن رومی زبان کا لفظ ہے. القسطاس یا القساس یہ رومی زبان کا لفظ ہے. یہ بات کہی، یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو. بالقسطاس المستقیم. اب قرآن میں قسطاس کا لفظ آیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے حافظ الحدیث ہیں ایسے حافظ قرآن بھی ہیں. تو جہاں پھر ایسا کوئی لفظ آتا ہے تو قرآن کی دوسری آیات کے حوالے سے بھی اس پر گفتگو ضرور کرتے ہیں. تو لہذا قسطاس کا لفظ تھا تو بتا دیا یہ اس کا معنی عدل اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ قرآن تو عربی کا ہے، قرآن کے بارے میں خود کہا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے تو یہ عربی میں قرآن نازل کیا ہے، تو یہ آپ رومی زبان کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں قسطاس کا لفظ رومی زبان کا لفظ ہے. اس کا کیا جواب؟
تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک دو لفظ اگر رومی آ جائیں تو اس سے عربیت ختم نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ یورپ گوروں کا ملک ہے، سارے گوروں تو نہیں رہتے، ہمارے جیسے کالے بھی بستے ہیں. کہ جی امریکہ گوروں کا ملک ہے، اب امریکہ میں میرے تیرے جیسے کالے بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہم تقریباً جو ہے وہ گوروں کا ملک کہہ دیا جاتا ہے، لیکن نیچے کالے پیلے سارے آباد. تو اس لیے قرآن کریم موسٹلی وہ عربی زبان ہی ہے، لیکن ایک آدھ لفظ اگر کسی دوسری زبان کا آ گیا تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور راز کی بات ہے، امام بخاری اصل میں یہ رومی زبان کے لفظ کی تشریح کر کیوں رہے ہیں کہ قسطاس جو لفظ ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل ہے، تو رومی قوم کو متوجہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اصل میں رومی قوموں کو دعوت قرآن دے رہے ہیں، ان کو دعوت قرآن دے رہے ہیں، کیونکہ آخری حدیث ہے، بخاری ختم ہونے والی ہے، جاتے جاتے آخر میں رومی قوموں کو دعوت قرآن دے رہے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں رومی قوم اس وقت سپر پاور تھی. دو ہی قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور تھی، ایک رومی قوم اور دوسری فارس کی قومیں. اور مسلمانوں کی ہمدردیاں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمدردیاں رومی قوم کے ساتھ تھیں، کیونکہ رومی قوم آسمانی دین کو مانتے تھے، اور جو فارس کے لوگ ہیں وہ مشرک تھے، وہ آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے. وہ جب ایسا رومی اور فارس قوموں کی لڑائی اور جنگ ہوتی تھی، یا سورۃ روم کے اندر یہی قصہ بیان ہے سورۃ روم میں، کہ اس میں رومی قوموں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی تھی کہ یار یہ فتح پا جائیں. اور جب مشرکین مکہ ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ فارس کے قوموں کے ساتھ تھی، جو اس وقت ایران ان کا مرکز تھا. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور رومی قوم کو دعوت قرآن دے رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کے اندر قسطاس کا جو لفظ ہے اس کا معنی عدل ہے، اور قسطاس تمہاری زبان کا لفظ ہے، تمہاری زبان کا لفظ ہے. لہذا وہ آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے پہ آ کے جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہم دونوں کے درمیان یہ ایک لفظ عدل کا برابر جب نکل آیا، تم بھی عدل پہ آ جاؤ، ہم بھی عدل پہ آتے ہیں. جب تم عدل پر آؤ گے تو رسول اللہ کو یقیناً مان لو گے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا عین عدل ہے. لہذا عین عدل کے اوپر تم آ جاؤ، اس لیے کہ قرآن نے تمہاری اس عدل کے لفظ کو لیا ہے. قرآن کو دیکھو اور قرآن سے تم صاحب قرآن تک پہنچو گے. تم قرآن کو بھی پر بھی ایمان لے آؤ اور صاحب قرآن پر بھی ایمان لے آؤ. اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تم عدل کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. لفظ تو قصاص تمہارا عدل بتاتا ہے، لیکن قوم وہ تمہاری جو ہے وہ عدل نہیں بتاتی. تو گویا کہ زبان تو عدل بتا رہی ہے، لیکن تمہارا پیغام جو ہے وہ عدل سے خالی ہے. تو یہ دعوت قرآن دے دی رومی قوموں کو. اس کے بعد وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسطاس جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. وہ العادل، اس کا معنی عادل ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور قاسط کا معنی فَهُوَ الْجَائِرُ یعنی ظالم ہے. اب یہ ایک بحث ہے بیچ میں انشاءاللہ ادب کی، اس میں نہیں جاتا، آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری حدیث لا رہے ہیں. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن قعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی. اب یہاں ایک اور بڑی نکتے کی بات، یہ حدیث یہ پہلی دفعہ نہیں آئی، یہ امام بخاری پہلے دو جگہ اور بھی لا چکا ہے. کتاب الدعوات میں لایا ہے، وہاں زہیر ابن حرب ان کا استاد ہے، اس کے لے کے آیا. اور دوسرا کتاب الایمان والنذور میں لایا، وہاں ان کا استاد قتیبہ ابن سعید ہے. اور یہاں پر یہ لایا ہے کتاب التوحید میں، یہاں ان کا استاد احمد بن اشکاب ہے. یہ اور دو جگہ پر حدیث ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہی والی حدیث آخر میں کیوں لائے؟ ان دو میں سے کیوں نہیں کوئی حدیث لے کے آئے؟ کیوں میں نے بتایا کہ امام بخاری جو چیز جہاں رکھتا ہے وہ ایسے نہیں رکھ دیتا، اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. آخر وہ قتیبہ ابن سعید والی حدیث یہاں لے آتا یا زہیر ابن حرب والی حدیث لے آتا. کیا بات ہے کہ احمد ابن اشکاب کی حدیث یہاں لایا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، اصل میں احمد ابن اشکاب جو ہے یہ ان کا آخری استاد ہے، امام بخاری کا آخری استاد ہے. مصر کے اندر ان سے ملاقات ہوئی 217 ہجری میں، اور 217 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا. تو گویا کہ یہ ایک ہی آخری حدیث شاید ان سے انہوں نے روایت کی ہے. تو آخری استاد تھا امام بخاری، اس لیے آخر میں ان کے نام سے حدیث لا کر اس آخرت کے معنی میں مماثلت پیدا کر دی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو حدیثیں قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب سے جو حدیث لائے، اس کے اندر آخری الفاظ جو ہے وہ ان میں رد و بدل آگے پیچھے ہیں، اور شروع کے الفاظ ان کے یوں ہیں
خفیفتان کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. یہ زہیر ابن حرب کی روایت کی یہ الفاظ. اور قتیبہ بن سعید جب لائے انہوں نے بھی اسی طریقے سے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ سیم یہی والے الفاظ. لیکن آپ نے غور کیا وہاں خفیفتان لسان کا پہلے ذکر ہے اور ثقیلتان کو اس کے بعد حبیبت الرحمن کا آخر میں ذکر ہے. اور یہاں امام بخاری جو لائے یہاں کیا ہے؟ یہاں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو یہاں پر حبیبت الرحمن کہ یہ دو کلمے یہ الرحمن کے نزدیک محبوب ہیں، یہ جملہ پہلے ہے اور وہاں پر یہ جملہ آخر میں ہے، تیسرے نمبر پر ہے، کیونکہ اوورآل اس حدیث میں خبر کو مقدم رکھا گیا ہے. یہ ساری خبر مقدم ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ خبر مقدم. اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا مؤخر. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ خبر مقدم کو بسات اوقات اس لیے کیا جاتا ہے تشویق پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے. جب یہ کہا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، سننے والا کہتا ہے اچھا اب اس کو یہ بھی کون سے ہیں؟ وہ اگلا کہتا ہے خفیفتان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں. کہتا ہاں یار صحیح ہے، کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. کہتے یار بتاؤ ہے کون سے، ہے نا؟ کیونکہ مبتدا خبر میں مبتدا مقصود ہوتا ہے اصل میں. تو وہ جو ہے وہ شوق پیدا کرنے کے لیے تو خبر کو مقدم کیا نبی نے کہ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اب شوق خوب بڑھ گیا کہ یار بتاؤ. اب بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم. اب جب خبر دی تو دل کے اندر ایسی بیٹھی اب کبھی بھولے گی نہیں. اب امام بخاری یہ احمد و اشکاب کی حدیث پہلے اس لیے لے کے آئے کیونکہ وہاں پر خفیفتان علی اللسان پہلے ہے. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک محبوبیت اور مقبولیت، ایک قابلیت. اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی، اللہ کے ہاں مقبولیت چلتی ہے. بڑے بڑے قابل اللہ کے مردود ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے بیچارے بالکل سیدھے سادھے نالائق درویش اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے. فیصلہ مقبولیت پر ہے، قابلیت پر نہیں. پہلے تو زہیر ابن حرب اور قتیبہ ابن سعید کی جو روایتیں ہیں وہاں قابلیت کا ذکر پہلے ہے، ان کلموں کی قابلیت کے ذکر پہلے. دو کلمے ایسے ہیں زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، قابلیت کا ذکر پہلے ہے. مقبولیت کا ذکر تیسرے نمبر پہ کہا کہ حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کے ہاں مقبول اور محبوب بھی ہیں. وہ چونکہ مقبولیت محبوبیت کے ذکر بعد میں ہے، ٹھیک ہے، قابلیت کا ذکر بیک ہے. امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو آخر میں لا کے اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں یاد رکھو اللہ کی قابلیت نہیں، اللہ کی مقبولیت چلتی ہے. جب جیسی کا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں، یہ سنتے ہی عاشق صادق نہال ہو جاتا ہے. اوہو محبوب ہے، یار بتاؤ میرے محبوب کو کیا محبوب ہے، بس میں اس محبوب پر اپنی محبت کو قربان کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے امام بخاری اس کو لائے کہ بھائی یہ کلمے محبوب ہے رحمان کے نزدیک. بھائی یہ سنتے عاشق صادق کی جو حالت ہوتی ہے وہ کہتا ہے بس. لیکن پہلے والی عنوان میں عاشق صادق انتظار کرتا ہے. آج ہلکے ہیں زبان پر، اچھا ہلکے ہیں تو پھر لگا تو اس کا وزن بھی کوئی زیادہ نہیں ہوگا، اجر بھی زیادہ نہیں، کیوں الاجر بقدر النصب، کیونکہ مشقت پر ہی اجر ملتا ہے. کہا نہیں ثقیلتان فی المیزان، اس کا وزن بھی زیادہ. او اچھا وزن بھی زیادہ ہے، اور لیکن اللہ کے یہاں پتہ نہیں مقبول ہیں کہ نہیں. نہیں حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے محبوب بھی ہیں. تو یہاں عاشق صادق انتظار میں ہے، وہ انتظار اللہ کو گوارا نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو انتظار کو شروع میں ختم کر کے شوق کو بڑھا دیا. عاشق صادق نے سنا حبیبتان الی الرحمن، وہ نہال ہو گئے یار جلدی سے بتاؤ کیا ہے. اللہ کے جب محبوب ہیں تو بتاؤ. کہا کہ خفیفتان اللسان، زبان پہ ہیں بھی بڑے ہلکے. یہ نہیں کہ اللہ نے بہت کوئی بھاری چیز پسند کر لی، بڑے ہلکے ہیں. کہتا ہلکے ہیں تو اس کو خیال آتا ہلکے تو کہ یہ نہ ہو کہ وزن اس کا نہیں ثقیلتان فی المیزان، وزن بھی بہت بھاری. اب جب بتاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ،
اب جو بتاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو عاشق صادق اپنی جان دے دیتا ہے، مجاہدات کے پسینے بہاتا ہے، شہادت کے خون کے نذرانے پیش کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمے اللہ کو بڑے محبوب۔ یہ اس حدیث پر امام بخاری جو ہے اس بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر کیا راز ہے کہ یہ کلمے اللہ کو اتنے محبوب کیوں ہیں؟ اتنے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام الوہیت کے 4 مقامات ہیں۔ مقام الوہیت جو ہے اس کے 4 مقامات ہیں۔ پہلا مقام مقام الوہیت کا تنزیہ ہے، دوسرا مقام مقام الوہیت کا تحمید ہے، تیسرا مقام الوہیت کا تمجید ہے، اور چوتھا مقام الوہیت کا توحید ہے۔ یہ 4 مقامات کے مجموعے سے مقام الوہیت بنتا ہے۔ تو الوہیت جو ہے، الوہیت کے جو درجات ہیں وہ یہ 4 مقامات، جب یہ 4 مقامات مکمل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ الوہیت کی شان بالکل کامل و مکمل ہو گئی۔ اب جو بندہ اللہ کی سے 4 مقامات کا اقرار کرتا ہے تو حقیقی بات کو ذکر کرتا ہے، اور یہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان کے بارے میں کوئی اچھی بات کہی جائے تو وہ غور سے سنتا ہے، شوق سے سنتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی، اور جبکہ ہماری تعریف تو واقعیت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استعمال کر رکھا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کا مقام تنزیہ بیان کیا جاتا ہے، تحمید بیان کیا جاتا ہے، تمجید بیان کیا جاتا ہے، توحید بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعی اس کا مقام ہے، وہ جس شوق و ذوق سے محبت سے سنتا ہے، جب سنتا ہے تو پھر اس سنانے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یہاں دیکھو سبحان اللہ، اور اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ احب الکلمات الی اللہ 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ 4 کلمات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر جو کلمات ذکر کیے، ان میں 3 کلمات کو ذکر کر دیا، 3 مقامات ذکر ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ کے اندر تسبیح بیان ہوئی، اور مقام تنزیہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کمزوری، ہر نقص اور ہر عیب سے پاک اقرار کرنا، کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یہ مقام تنزیہ۔ اور تحمید کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے کمالات کے ساتھ متصف ماننا، کہ اللہ سارے کمالات کے ساتھ متصف ہے۔ اور تیسرا تمجید کا مطلب ہے کہ ساری بلندیاں اور عظمتیں اور بڑائیاں جو ہیں وہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جب ہو گئیں تو تینوں چیزوں کے بعد چوتھا نتیجہ خود آٹومیٹکلی نکل آیا کہ ایسی ذات ایک ہی ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ذات اللہ کی ذات ہے۔ توحید کا مقام ثابت ہو گیا، تو سبحان اللہ سے مقام تنزیہ ثابت ہوا، حمدی سے مقام تحمید ثابت ہوگا، سبحان اللہ عظیم سے جب مقام تمجید ثابت ہو گیا، اور ان تینوں مقامات جب ثابت ہوئے تو ایک چوتھا مقام توحید کا، لا الہ الا اللہ کا، آٹومیٹکلی گویا کہ التزامی طور پر جو خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو کلمات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہاں ایک اور نقطے کی بات غور کریں، یہاں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ واو حالیہ ہے، یہ واو عطف کا نہیں حالیہ ہے، کہ سبحان اللہ و بحمدہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس حال میں کہ وہ تمام کمالات کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اس حال میں کہ اس میں سارے کمالات ہیں۔ دیکھو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آج اگر لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسا آدمی ہے، آپ کہتے ہیں ناٹ بیڈ، برا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی تعریف تو نہیں ہے نا، کوئی کمال تو نہیں ہے، برا آدمی نہیں ہے، تو آپ نے تعریف تو نہیں کی، بس آپ نے ایک اپنا مشورہ دے دیا، ناٹ بیڈ، یہ چیز کیسی ہو جی، ناٹ بیڈ، ایک تو او فنٹاسٹک، او بیوٹیفل، یہ تعریف، ناٹ بیڈ، یہ تعریف نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے سبحان اللہ، اللہ میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، تو یہ وہی بات ہے، اللہ میں کوئی برائی نہیں، ناٹ بیڈ۔ لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں، اس لیے وہ بھی حمدی ساتھ ہی لگایا، بھئی اللہ کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نقص نہ ہونے کے اللہ سارے کمالات کے ساتھ متصف ہے۔
تو اس کی عظمت کو قائم رکھا، وہ ناٹ بیڈ والا عنوان قائم نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ہی آپ نے کہا نہیں وہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ ساری عیبوں اور کمزوریوں سے پاک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کمال نہیں ہے، نہیں اسی حال میں کہ جب وہ سارے عیبوں سے پاک ہے، ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اسی حال میں وہ سارے کمالات کے ساتھ بھی متصف ہے۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم میں مقام تمجید کو بیان کر دیا۔ تو یہ اصل میں یہ راز ہے کہ یہ حدیث، یہ جو کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزد محبوب، اور یہ جو بات کہی یہ ہلکے ہے زبان پر۔ اب یہاں پر 3 اوصاف ذکر کیے ہیں، خفیفتان علی اللسان، حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان۔ یہ اصل میں 3 وزن ذکر کیے ہیں، ایک وزن حسی، دوسرا وزن معنوی، اور تیسرا وزن جو ہے وہ غیبی۔ یہ جو شروع میں کہا حبیبتان الی الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، یہ وزن غیبی ہے، یہ وزن غیبی ہے کیونکہ اللہ کی محبوبیت کی کوئی شکل و صورت آپ کو نظر نہیں آتی، بس وہ ایک نہ نظر آنے والی بھی محبت ہے، تو وزن غیبی۔ اور خفیفتان علی اللسان فرمایا یہ وزن حسی، کہ آپ زبان سے بولیں، واقعی زبان پہ آپ کو وزن فیل نہیں ہوتا، آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی وزن ہی نہیں، تو اس کا وصف حسی ذکر کر دیا۔ اور ثقیلتان فی المیزان کے اندر جو ہے یہ وصف جو ہے یہ وصف معنوی ذکر کر دیا کہ وہ اس کو جب اعمال نامے میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا، یہ وصف معنوی ہے۔ تو گویا کہ ان 3 کلمات میں 3 وصف ذکر کیے، وصف غیبی کو ذکر کیا، وصف حسی کو ذکر کیا، اور وصف معنوی کو ذکر کیا۔ لہذا کل روز قیامت کے اندر جب تولا جائے گا تو نتیجہ یہ کہ وہ وزن اعمال کے اندر جو ہے وہ وزن بڑھ جائے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ فرمایا کہ وہ نزل موازین القسط، ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے، کیا مطلب بہت ساری ترازو ہوں گی آخرت میں؟ ہم نے سنا ایک ترازو، وزن اعمال کا ایک ہی ترازو، یہ یہاں تو پتہ چلا بہت ترازو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ کہ اصل میں بعض حضرات فرماتے ہیں ہاں بہت سارے ترازو ہوں گے، جتنے لوگ ہیں ہر بندے کا الگ الگ ترازو ہوگا، اور جتنے عمل ہے ہر عمل کا الگ الگ طرح، نماز کا الگ، روزے کا الگ، زکوٰۃ کا الگ، اخلاقیات کا الگ، ہر الگ۔ تو لہٰذا اس وجہ سے موازین فرمایا کہ ہر ایک کا الگ الگ ترازو ہوگا۔ لیکن جمہور محدثین کی رائے کہ نہیں، ایک ہی ترازو ہوگا، کئی ترازو نہیں ہوگے۔ تو پھر جی ایک ترازو ہوگا تو کئی ترازو کی بات کیوں کی کہ کئی ترازو قائم کریں گے؟ کہ اس کا مطلب اصل میں کئی ترازو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جواب یہ ہے کہ یہ میزان سے مراد موزون ہے، وَنَزَلُ موازین کا مطلب وَنَزَلُ موزون، کہ وزن ہونے والی جو چیزیں وہ وزن کی جائیں گی، ذرا وہ تو مختلف ہوں گی، میرے عمل الگ ہے، اس کے عمل الگ ہے، اس کا عمل الگ، لیکن ترازو ایک ہی ہے، لیکن موزون وزن کی جانے والی چیزیں مختلف ہیں، لہذا اس وجہ سے موازین کہہ دیا، وہ یہ تعبیریں کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ جو بات کہی کہ موازین، تو فرمایا کہ اصل میں یہ جو جمع کا یہ تفخیماً اور تعظیماً کہا ہے کہ یہ ترازو اتنا عظمت والا ہے، اتنا بڑا ترازو ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ترازو کہ اس کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین تولے جا سکتے ہیں، اتنا بڑا ترازو ہے۔ تو اتنا بڑا ترازو ہونے کی وجہ سے اس کو گویا کہ بہت سارے ترازو سمجھ لیے، اور بہت سارے ترازو اس لیے کہہ دیا، اس ایک ترازو میں چونکہ بہت سارے لوگوں کا وزن ہونا ہے، ان کے اعمال کا وزن ہونا ہے، ان کے افعال کا وزن ہونا ہے، تو اس تعدد کی وجہ سے موازین بول دیا، ورنہ حقیقت میں ترازو ایک ہی ہے۔ اور یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ ایک ہی ترازو ہے جس کے اندر جو مختلف اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ اور جیسے بتایا کہ سارے اعمال و اقوال جو بظاہر اعراض ہیں ان کو مجسم اور جواہر بنا دیا جائے گا اور مجسم کر کے تولا جائے گا۔ اور جس وقت یہ محدثین حدیث اٹھاتے تھے اس وقت تو یہ شبہ ہوتا تھا، لیکن آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر تو اشکال باقی نہیں رہتا۔ آج ہم بخار کو تول لیتے ہیں، ہوا کو تول لیتے ہیں، پانی کی گرمی تول لیتے ہیں، حرارت تول لیتے ہیں، برودت تول لیتے ہیں، گویا کہ آج ہر چیز جو نہ نظر آنے والی جب تول لیتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو نہیں تول سکتے؟ اس لیے ہر چیز کا پیرامیٹر الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کو تولنے کا ترازو چونکہ الگ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بخار کو تولنے کا ترازو الگ ہے، سونے کو تولنے کا الگ ہے، لوہے کو تولنے کا الگ ترازو ہے، سب ترازو الگ الگ ہیں۔
تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو جمع مراد کر کے ایک ترازو کہہ دیا کہ بہت سارے ترازو ہیں، اور جب دنیا کے اندر انسان ان اعراض کو تول لیتا ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی اعراض کو مجسم کر دیں گے اور مجسم کر کو تول لیں گے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ تولنے سے مراد اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال نامے چونکہ ورق ہوں گے، لہذا حدیث بطاقہ جو ہے یعنی ایک ورق ہوگا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک شخص جس کے 99 دفتر پیش کیے جائیں گے اور پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں سے بھرا ہوا، اب وہ پریشان ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج ظلم نہیں ہوگا، ادھر آؤ، تمہاری ایک چیز ہمارے پاس ہے، یہ ایک پرچہ ہمارے پاس تمہارا ہے، یہ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ۔ وہ کہا کہ رب ذوالجلال یہ گناہوں کے 99 دفتروں کے مقابلے کے پرچے کی کیا قیمت؟ کہا کہ نہیں، تم اس کو رکھ تو صحیح، آج عدل کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ جب پلڑے میں رکھا جائے گا اس پرچے کو، اس پرچے پہ کیا لکھا ہوگا؟ اس نے کبھی اخلاص نیت سے ایک دفعہ کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وہ اس کا اتنا وزن ہو جائے گا کہ جب اس پر رکھا جائے گا تو سارے کے سارے گناہوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وزن وہاں اس طرح لگے گا، یہ اخلاص، یہ امام بخاری فرمایا اخلاص نیت سے وزن لگے گا، سچی نیت کے ساتھ جب تو ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لو گے تو وزن اعمال میں اتنا بھاری ہو جائے گا کہ 99 دفتر جو بھاری ان کے سامنے ہلکے نظر آئیں گے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کی نظر میں محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ بس یہ اس پر امام بخاری اپنی کتاب کو ختم کیا، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ایمان کے کلمے کے ساتھ جو دنیا سے انسان جاتا ہے تو بس یہی اس کی حقیقت ہے کہ من کانا آخر کلامہ ہی۔ اور اسی روایت کی سند کے اندر ابو زرع کو لے کے آئے ہیں، یہ ابو زرع وہ راوی ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے ان کے دروازے پر پہنچا، یہ بستر مرگ پر تھے، خادم سے میں ملنا چاہتا ہوں، کہا کہ نہیں حضرت علیل ہیں، ملاقات نہیں کریں گے۔ کہا کہ میں نے تو 1 مہینے کا سفر کیا، اپنی اونٹنی کو دبلا کر دیا، مجھے ایک حدیث ان سے سننی۔ اب یہ ابو زرع نے آواز سنی، کہا کہ کون ہے؟ کوئی مسافر ہے؟ بھیجو اندر آ گئے، کہا کہ حضرت بہت لمبا سفر کیا ہے، پر ایک چھوٹی سی درخواست ہے، یہ حدیث آپ سے میں سننا چاہتا ہوں، میں نے سنا آپ نے حدیث بیان کی ہے، میں اپنی سند کو عالی کرنا چاہتا ہوں، اونچا کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث آپ مجھے بیان کر دیں کہ من کان آخر کلام ہی، جس کا آخری کلام جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ حدیث مجھے سنا دیجیے۔ ابو زرع سیدھے ہو کے بیٹھے، ابو زرع نے کیا کہا؟ پڑھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، پر اتنا کہا روح پرواز کر گئی۔ روح پرواز کر گئی، کہ ابو زرع نے دنیا کو یہ بتا دیا جو زبان سے کہنے کی بات تھی میں نے کہہ دی، لا الہ الا اللہ جو چل کے جنت میں داخل ہونے کی بات تھی، عمل کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو گیا، گویا کہ عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گیا، زبان سے لا الہ کہہ گیا۔ بس یہ تو چونکہ یہ اس سند کے اندر یہ راوی آیا ہے، امام بخاری اس وجہ سے بھی اس حدیث کو آخر میں لے کے آ رہے ہیں کہ ابو زرع اس کے اندر موجود ہے کہ جس نے آخری کلام لا الہ الا اللہ کہا تھا اور عملی طور پہ جنت میں چل کے داخل ہو گیا۔ اے لوگو، تم بھی اس دنیا کے اندر آخر جو تمہارا انجام ہو اسی حال میں ہو کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور امام بخاری عجیب انسان ہے کہ جہاں پر کتاب ختم کرتا ہے تو آخری حدیث میں کوئی ایسا لفظ لے کے آتا ہے کہ جس سے اس کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب یہ کتاب ختم ہو گئی، کتاب الایمان اب ختم ہو رہی ہے، کتاب العلم ختم ہو رہی ہے، کتاب الوضو ختم ہو رہی ہے، وہ لاتا ہے، اس کو برات اختتام کہا جاتا ہے۔ برات ایک ایسا لفظ لاتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کتاب ختم ہو رہی ہے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برات اختتام کے طور پہ امام بخاری یہ آخر کا جو لفظ لایا یا اختتام کا جو لفظ لایا، یہ برات اختتام کے طور پہ بتا رہا ہے کہ اب یہ کتاب اینڈ ہو رہی ہے، اب اگلی دوسری کتاب شروع ہو جائے گی، دوسرا چیپٹر سٹارٹ ہوگا۔ اللہ والوں کی اپنی شان ہے۔ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دلیل کے علم کے ساتھ ساتھ دل کا علم بھی عطا کیا ہے۔
صرف دلیل کا علم کافی نہیں ہے، دلیل کا علم بڑوں بڑوں کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دل کا بھی علم. جب تک امام رومی کے پاس دلیل کا علم تھا تو وہ مولوی رومی تھا، جب اس کو دل کا علم بھی مل گیا تو مولا روم بن گیا. حضرت شیخ جیسا آدمی جس کو جو اہل دل ہے، دل کا علم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ امام ابن حجر کی بات اپنی جگہ ہے. اصل میں امام بخاری کتاب کے اختتام پر وہ ختم ہونے کا جو اشارہ کرتا ہے وہ اس بات کی تو اشارہ کرتا ہے اے لوگوں، جس طرح یہ کتاب ختم ہو گئی ہے، یہ علم کی کتاب ختم ہو گئی، ایسے کتاب زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. اپنی کتاب زندگی کی فکر کرو. وہ کتاب زندگی کے اختتام کا اشارہ کرتا ہے کہ اب تمہاری کتاب زندگی میں ایسے ختم ہو جائے گی. اس لیے امام بخاری یہ اسرار اور رموز رکھتے ہیں کہ ایسے راوی کی روایت لائے کہ جس نے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور کامیاب ہو گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو خاتمہ ایمان عطا فرمائے، اس نے خاتمہ عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی علم و معرفت کی ان محافل کے اندر حاضر ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کسب علم و فیض کے ذریعے سے دلیل کے ساتھ ساتھ دل کا علم بھی اللہ نصیب کر دے. دل و دلیل جب مل جاتا ہے تو پھر آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر کے مسافر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں میں طالبات کو اور جو حافظات کو یہی نصیحت کر دو جو سب اکابرین امت نے کی ہیں کہ بس علم اور تقوی یہ بنیاد ہے کہ علم اور اخلاق یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ انسان کی کامیابی کی معراج ہے. اپنے علم میں بھی اضافہ کریں اور اپنے تقوی اور اپنے اخلاق کو بھی حسنہ کریں. بس یہ مومن کی معراج ہے. یہ اگر جس کو نصیب ہو گئی تو تنہائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی جلوتوں کی لطف مزے عطا کر دیتے ہیں. پھر دل پہ نگاہ ڈلتی ہے تو پھر وہ شان ہو جاتی ہے، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں اتر آتا ہے، اور جب دل میں خدا اتر جاتا ہے تو ساری کائنات انسان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاءاللہ، very heart-warming, iman increasing bayan, full of wisdom, and many places we felt like this is truly a treasure. Ilmul Hadith, the words of Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are concise, beautiful. What a treasure they are. And we would have not known if our Hazrat Ji Dr. Mufti Munir Ahmad Akhund did not explain that to us. We would like to appreciate. Thank you very much, Hazrat Mufti Sahab.